اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رمضان مبارک قرآن کی بہار کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہاں پر میں قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کروں گا۔ امام کی ایک حدیث جو کہ تفسیر سے ایک الگ ہے، ابھی سامنے لکھی ہوئی ہے، نظر پڑ گئی تو آپ حضرات کو بتا دیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا العباد ثلاثۃ، عبادت کرنے والے افراد تین قسم کے ہوتے ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قوم عبد اللہ خوفا، ایک وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ فتل کا عبادت العبید، تو ایسے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جیسے غلام لوگ جو ہیں وہ ڈر کے عبادت کرتے ہیں، غلاموں کی عبادت ہے۔ وقوم عبد اللہ طمعا، اور ایک قوم وہ ہے یعنی لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں، جو لالچ میں کرتے ہیں وہ کون ہے؟ فتل کا عبادت الاجراء، وہ ایسی عبادت ہے جو کسی اجرت ملنے کی لالچ میں کی جاتی ہے کہ بھئی ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ کل ہمیں جنت ملے گی، ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دے گا۔ تو ایسی عبادت جو ہے وہ جو اجر یا کسی اجرت ملنے کے لالچ میں ہو، یہ جو ہے وہ اجیر لوگوں کی عبادت ہے جو اجرت لے کے کام کرتے ہیں۔ وقوم عبد اللہ حبا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت اللہ کی محبت کی خاطر کرتے ہیں۔ فتل کا عبادت الاحرار، تو یہ وہ عبادت ہے جو آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ تو ہمیں عبادت نہ ماہ رمضان مبارک چونکہ عبادت کا سال ہے، ہر چیز کا سال ہوتا ہے، ایجوکیشن کا سال ہوتا ہے، جب ہمارے کلاسز سٹارٹ ہوتے ہیں نیا سیمسٹر شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسان کا سال اس کی فصلوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت کا سال ماہ رمضان مبارک سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت کا سال شروع ہو رہا ہے۔ تو ہمیں نہ اللہ کے خوف سے عبادت کرنا چاہیے، نہ کسی چیز کے لالچ میں عبادت کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے رب اپنے خدا کی عبادت اس سے محبت میں کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ ہمیں تمام تر چیزیں دیتا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پلٹ کے ہمیں بھی اس سے محبت کرنا چاہیے۔ محبت کرتے ہوئے ہم اس کو عبادت کا اہل پاتے ہیں، لہٰذا عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسی عبادت جو ہے وہ آزاد لوگوں کی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ کل ہم نے سورہ حمد کے حوالے سے گفتگو کی کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بات کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری زندگی میں بہت سارے فائدے رکھتا ہے، اور بسم اللہ جو ہے وہ برکتیں لے کر آتا ہے۔ جس کام میں بسم اللہ نہ کی جائے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا اور اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور وہ کھانا کہ جو بغیر بسم اللہ کے کھایا جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ آج بسم اللہ کے سورہ حمد جسے قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورہ جس پر نظر پڑتی ہے وہ ہے سورہ حمد۔ سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کے کھولنے والا سورہ، یعنی وہ سورہ کہ جس سے قرآن کھلتا ہے، یعنی قرآن کھولتے ہی جو سامنے آتا ہے وہ ہے سورہ حمد۔ اس لیے سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ حمد کی اپنی انسان کے کہیں پر درد ہو، کوئی تکلیف ہو، وہ سورہ حمد پڑھ لے 7 مرتبہ، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی درد کی جگہ پر 7 مرتبہ، امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ہاتھ رکھ کے پڑھ دے تو پروردگار عالم اسے اس کے درد سے شفا عنایت فرماتا ہے۔ حدیث ہے کل صاحب علم یقرأ الحمد 7 مرات انشاءاللہ یشفی، 7 مرتبہ اگر کوئی سورہ حمد پڑھے تو پروردگار اس کو جو ہے شفا دیتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے۔ سورہ حمد میں سب سے پہلی آیت، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک تو سورہ حمد کا ترجمہ جو آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے
ترجمے میں ہم کہتے ہیں شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں. تو ایک بات تو ترجمے کی ہے، دوسری بات ہے جو بہت ہی توجہ کرنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں الرحمن یا کہتے ہیں الحمدو، تو یہاں پر there is two types، ہے کے دو ٹائپ ہیں. جو ہا ہوتی ہے نا الحمدو، شاید پہلے کبھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایک ہا ہوتا ہے جو حلق سے ادا ہوتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد. اور ایک ہوتا ہے ہا، سینے سے ادا ہوتا ہے ہا، جس سے ہم کہتے ہیں ہا کیا ہے، کہاں ہو. تو یہ ہا جو موٹا کر کے ہم سینے سے ادا کرتے ہیں، ایک یہ ہا ہے نارملی کیسے ہو، کہاں ہو، ایک تو یہ ہا ہو گیا. ایک ہوتا ہے ہا الحمد الرحمن الرحیم، تو دونوں ہا کے درمیان فرق ہے. تو جب ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے کہ ہم اس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ ادا کریں. اس کا جو تلفظ ہے الحمد للہ رب العالمین، یہ صحیح ہونا چاہیے. اچھا کیوں صحیح ہونا چاہیے؟ اگر اس میں گڑبڑی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین میں اگر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، جیسے بہت سے لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں، اتنا خاص دھیان نہیں دیتے کہ وہ الحمد کیسے کہہ رہے ہیں، تو وہ یوں ہی کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو ان کے اس الحمدللہ رب العالمین میں اور الحمدللہ رب العالمین میں فرق ہے، بہت فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اس کے ترجمے میں فرق ہے، اس کے مطلب میں فرق ہے. آج ہم تفسیر کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے مطلب میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا عالمین کے رب کے لیے ہے، عالمین کے پروردگار کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے غلط طریقے سے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، یعنی حمد نہیں کہا آپ نے، بلکہ آپ نے کہا حمد، الحمدو. تو الحمدو اگر آپ نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ تمام بنجر زمین یا پستی یا پھٹے بوسیدہ لباس اللہ کے لیے ہیں. اس لیے کہ جو ہے سے حمد ہوتا ہے اس کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، اور جو دو چشمی ہے سے حمد ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بنجر زمین، جس پر کچھ لا نبات فیہا ولا حیات، جس زمین کے اندر نہ زندگی ہوتی ہے نہ کوئی نبات ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حمد. یا کیا کہتے ہیں بوسیدہ پرانے کپڑے، ان کو کہتے ہیں حمد. یا کوئی بھی چیز جو پستی ہو، جس کی پستی سمجھتے ہیں، ایک ہوتی ہے ترقی، ترقی کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے پستی، تو جو ہے وہ پستی کو کہا جاتا ہے حمد. تو اگر ہم صحیح تلفظ نہیں کریں گے، صحیح سے اس کو ادا نہیں کریں گے، تو ہم تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور حمد و ثنا کر رہے ہیں یا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا یہ جملہ کہنے سے، لیکن یہاں پر معاملہ گڑبڑ ہو جا رہا ہے، شکر ادا ہونے کی بجائے کچھ اور معنی ہو جا رہے ہیں. تو اگر صحیح میننگ ہم چاہتے ہیں یا صحیح مطلب صحیح فائدہ ہم چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح تلفظ پہ کام کریں اور صحیح سے اس کو ادا کریں الحمدللہ رب العالمین. اچھا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہو گیا کہ تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بھی کوالٹی بیان ہو رہی ہے، صفت بیان ہو رہی ہے اللہ کی کہ پروردگار جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ علماء جو ہے وہ تفسیر نے، مفسرین حضرات نے فرق بیان کیا رحمان اور رحیم کے درمیان. رحمان اور رحیم، الرحمان کہتے ہیں یعنی پروردگار دنیا میں سب کے ساتھ مہربان ہے، سب کے اوپر رحم کرتا ہے. اللہ کو کوئی مانے تو بھی اسے کھلاتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں مانتا جیسے ملحد، جیسے کافر،
جیسے غیر مسلم لوگ جو بھی جتنی بھی ان کی کیٹیگریز ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، قسمیں، وہ سارے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، اس کے حبیب کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، امام کو نہیں مانتے، ان کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، ان کے پاس بھی گھر ہے۔ بلکہ کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، معصومین کو مانتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اچھی گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس اچھا گھر نہیں ہے۔ وہ سارے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے پاس جو ہے وہ ہم سے اچھا گھر ہے، ہم سے اچھی گاڑی ہے، تو جو ہے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ جو خدا کو نہیں مانتے ان کے پاس بھی رزق ہے، وہ جو خدا کو نہیں مانتے ان کے پاس بھی گھر ہے، اور ہمارے پاس بھی گھر ہے۔ تو اللہ دنیا میں ایسا رحمان ہے، ایسا رحم کرنے والا ہے کہ وہ دنیا میں سب کو کھلاتا ہے۔ کوئی اسے مانے اسے بھی کھلاتا ہے، کوئی اسے نہ مانے اسے بھی کھلاتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، سب کے لیے رازق ہے، اور سب کا خالق تو وہ ہے ہی۔ لیکن رحیم، تفسیر قمی میں شیخ عباس قمی بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پروردگار عالم رحمان جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے، عمومیت کے ساتھ ہے، لیکن رحیم جو ہے وہ مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی اس دنیا کے گزارنے کے بعد جب وہاں پہنچیں گے محشر میں، جو اللہ رحم کرے گا یا اپنے لطف دکھائے گا، جو اپنی مہربانیاں دکھائے گا، تو وہ صرف مومنین ہی کے اوپر ہوں گی، وہاں کافر کے اوپر رحم ہونے والا نہیں ہوگا۔ تو رحمان یعنی دنیا میں اللہ رحمان ہے، رحیم یعنی آخرت میں اللہ رحیم ہے، جو کہ مومنین کے ساتھ مخصوص ہے، کے ساتھ شامل ہے، لیکن اس کا رحیم ہونا مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین سے مراد یعنی حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے اللہ۔ حساب دی گئی، حساب کے ہاتھ میں آیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، حساب دیجیے آ کے۔ جوانی کی عمر کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوگا کہ کہاں آپ نے جوانی گزاری تھی، کیا کر رہے تھے، حساب دیجیے۔ تو پروردگار جو ہے وہ مالک یوم الدین یعنی دین کے دن کا مالک ہے۔ بھئی وہ آج بھی مالک ہے، آج مالک نہیں ہے، آج بھی مالک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس دن کیا اسپیشلٹی ہوگی، خاصیت ہوگی، کیا خصوصیت ہوگی کہ اس کو کہا گیا کہ مالک یوم الدین، وہ آج بھی مالک ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پروردگار نے آج ہمیں مہلت دی، یہ ہاتھ ہم اٹھا رہے ہیں، اٹھ رہا ہے، کسی کی کوئی چیز کی طرف بڑھائیں گے، کسی کی کوئی چیز اٹھا لیں گے۔ آج اس ہاتھ کو اختیار ہم نے دیا، اس آنکھ کو اختیار ہم نے دیا، یہ آنکھ ہمارے اختیار میں ہے، جہاں چاہیں نظر اٹھا کے دیکھ لیں، کان ہمارے اختیار میں ہے، ایئر فون لگا کے جو چیز چاہیں سنیں، ٹھیک ہے، یہ منہ ہمارے اختیار میں ہے، جو چیز بولیں یا جو چیز بھی ہم کھا لیں، وہ چاہے ہمارا اپنا مال ہو یا وہ کسی دوسرے کا مال ہو۔ ایسا تو ہے نہیں کہ کسی نے اگر دوسرے کا مال کھایا تو منہ کے اندر جانے کے بجائے باہر سے گر جائے گا، نہیں بھائی اندر چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو پارٹس ہیں، ہمارے جو باڈی کے جو حصے ہیں، آج ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا کچھ اختیار ہمیں بھی دیا ہے اس دنیا میں، لیکن وہ ایسا مالک یوم الدین ہے، روز جزا ایسا خود مالک ہے کہ اس دن کوئی بھی اختیار ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ یہ ہاتھ اٹھ اٹھ کے بلند ہو کے، یہ آنکھ خود ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ یہ جناب اپنی آنکھ سے یہ کیا کرتے تھے، یہ فلاں صاحب اپنے ہاتھ سے یہ کیا کرتے تھے، یہ فلاں صاحب اپنے پیر سے فلاں جگہ جایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں، یہ کیا کریں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے ان سے جو بھی اعمال انجام دیے ہمارے خلاف بولیں گے، لیکن ہمیں اختیار نہیں ہوگا کہ ہم کہیں اے میرے ہاتھ تو میرے ہی خلاف بول رہا ہے، ہم اسے خاموش کر دیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں کر پائیں گے۔ تو اس دن کل کا کل مالک پروردگار ہوگا اور کل اختیار اسی کو ہوگا۔ آج بھی کل اختیار ہے، مگر کچھ اختیار اس نے ہمیں اس دنیا میں دے کر بھیجا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں پروردگار، اور تجھی سے اعانت، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے نصرت چاہتے ہیں۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ صراط مستقیم یعنی ایک بار صراط مستقیم پر آ کر ہدایت پا کر اہل بیت کے راستے کو اختیار کر کے اس پہ اپنے آپ کو چلا لینا کافی نہیں ہے۔ آپ مومن ہیں، آپ مولا کے محب ہیں، آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ مومن ہیں، آپ روزے دار ہمارا ایمان ہمیشہ ہمارے پاس رکھنا، ہم جو ہے وہ ہمارا ایمان ہم سے چلا نہ جائے، یعنی بار بار صراط مستقیم پر باقی رکھنے کی دعا کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد اہل تفسیر نے لکھا کہ صراط مستقیم سے مراد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ ہے، جو کہ حق کا راستہ ہے، جو کہ سچائی کا راستہ ہے، جو کہ ایک دینداری کا راستہ ہے، جو کہ ایک مخلصانہ راستہ ہے، وہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کے حوالے سے تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ صراط مستقیم اتنا جو ہے وہ باریک اور اتنا خطرناک ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے اپنے اپنے اعمال کے جو ہے وہ اکارڈنگ ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے یمشی سریعاً جو بہت تیزی سے گزر جائیں گے، لیکن وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بہت ہی آہستہ آہستہ گزر رہے ہوں گے، جن سے صحیح سے چلا نہیں جا رہا ہوگا۔ فَتَأْخُذُهُمُ النَّارُ، تو ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ جو ہے وہ پکڑ کے اپنے اندر کھینچ لے گی، اپنے اندر لے لے گی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر، صراط علی علیہ السلام پر، صراط امیر المومنین پر باقی رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا صراط مستقیم؟ اب اسی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس کی تشریح، اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ صراط، ان لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر جو ہے وہ غضب نازل ہوا پروردگار۔ غضب کن کے اوپر نازل ہوا؟ کہیں تفسیر کے اندر ناسبی افراد کے جو کیا کہتے ہیں بدبخت ہوتے ہیں وہ مراد ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا۔ کہیں کہیں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ اس سے مراد مغضوب علیہم سے مراد یہودی لوگ ہوتے ہیں، لیکن شیخ عباس قمی نے یہاں پر اپنی تفسیر قمی میں مغضوب علیہم سے مراد ناسبی لکھا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ وہ لوگ کہ جو اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں تھے، صراط مستقیم پر نہیں تھے، وہ لوگ کہ جو سیدھے سچے اچھے راستے پر نہیں تھے، وہ تھے کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ایسے سچا راستہ دکھا کہ جس راستے پر، جن لوگوں کے راستے پر نعمتیں تو نے نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر غضب نازل کیا، ولا الضالین، اور وہ لوگ نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر کہ جو گمراہ ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے، جو لوگ بھٹک گئے۔ سورہ حمد کا یہ تھا مختصر تفسیر کے ساتھ ترجمہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین وہاں جہاں پر انسان اللہ کی جانب سے دی ہوئی نعمتوں کو پہچانتا ہے، بعض نعمتوں، روایت کا الفاظ ہے کہ بعض نعمتوں، اس لیے کہ انسان مستطیع نہیں ہے اور وہ نہیں ایسا کر سکتا کہ اللہ کی طرف سے دی گئی تمام نعمتوں کو پہچانے، وہ تمام نعمتوں کو پہچان نہیں سکتا، اس لیے جن نعمتوں کی اسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے ان نعمتوں کی معرفت کے ساتھ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام نعمتیں جو ہے وہ کاؤنٹیبل نہیں ہیں، گنی نہیں جا سکتی ہیں۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں وہ ہم بیٹھ کر گن نہیں سکتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور ایک بات سورہ حمد کی تفسیر میں بہت اہم بات ہے، سوچ رہا تھا بتا دوں
وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ کل اس کو شامل کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام والی یہ روایت آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر ایک بار آپ سوچ رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کون سی نعمت سے شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ انسان اپنی بعض جن نعمتوں کی معرفت اسے ہو جاتی ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک بار آپ کی بھیڑیں کھو گئی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے میری بھیڑیں مل جائیں تو میں اللہ کے شکر کا حق ادا کروں گا۔ تو دیکھا شام ہوتے ہوتے آپ کی بھیڑیں واپس آ گئیں، کوئی پہنچا گیا تو آپ کے صحابی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، امام نے دیکھا تو امام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو صحابی نے کہا کہ مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کی بھیڑیں اگر مل جائیں گی تو آپ اللہ کے شکر کا حق ادا کریں گے۔ تو امام نے فرمایا الم تسمع قلت الحمدللہ رب العالمین، کہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شعار بنائیں، عادت بنائیں کہ جب بھی ہماری کوئی بگڑی بنتی ہے، ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی سجھاؤ ملتا ہے، کوئی اچھا مشورہ ملتا ہے، کوئی بنتا ہوا کام نظر آتا ہے تو فوراً کہیں الحمدللہ رب العالمین، تاکہ پروردگار اسے اور بنا دے، اسے اور بہتر کر دے۔ اس لیے کہ یہ شکر ہے، مقام شکر میں ہم کہہ رہے ہیں، اور جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا قرآن میں وعدہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری بارگاہ میں شکر ادا کرو گے تو میں یقینی طور سے اضافہ نعمتوں کے اندر کر دوں گا، میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کی آیت بنا کے اس نے بھیجا ہے، اس جملے کو کوٹ کیا قرآن کے اندر۔ تو اگر ہم شکر ادا کریں گے تو پروردگار نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کا شکر ادا کریں۔ سوچ رہے ہیں کہ پروردگار تیری نعمتوں پہ شکر ادا کروں تو اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے شکر ادا کرنا پڑے گا اس زبان کے لیے، کہ یہ زبان جو تو نے مجھے دی ہے جس سے میں شکر ادا کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ یہ زبان جیسی نعمت جو تو نے مجھے دی ہے جس سے شکر ادا کر رہا ہوں۔ پھر سوچا نہیں، زبان سے پہلے سانس لے رہا ہوں، یہ جو مجھے وقفہ ملا ہے، ٹائم ملا ہے، پیریڈ جو یہ ہے میسر آیا ہے مجھے کہ جس میں بیٹھ کے میں شکر کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کروں۔ پھر سوچا نہیں، سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اپنے والد کے لیے شکر ادا کروں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، انہوں نے مجھے پیدا کیا۔ پھر سوچا نہیں، اس سے پہلے جو ہے میرے دادا بھی تو تھے۔ بہرحال ایک ایک نعمت ذہن میں لاتے رہے، ایک ایک نعمت ذہن میں لاتے رہے، اور عاجز آ گئے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں فرمایا اے پروردگار، اے خالق، اے مالک، میں شکر ادا نہیں کر سکتا، میں قاصر ہوں، میں عاجز ہوں، میں کون سی نعمتوں کا شکر ادا کروں اور جو ہے وہ کہاں سے آغاز کروں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا، تیری کون سی نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ تو آواز آئی کہ موسیٰ ہم نے تمہارے شکر کو قبول کیا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ وہ ہماری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کا شکر لمیٹڈ ہے لیکن نعمتیں انلمیٹڈ ہیں، نعمتیں تو بہت ہیں، آپ کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ تو اگر کوئی بندہ بیٹھ کے سوچے، غور کرے اور اس منزل پہ پہنچے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو سمجھ لیجیے کہ پروردگار نے اس کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا قبول کر لیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دن بھر کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو شام میں 4 مرتبہ کہا کریں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ چاہتے ہیں اپنی رات بھر کی جو نعمتیں، رات میں سونے کا موقع ملا، نیند اس نے دی، صحت دی، سلامتی دی، رات میں جو نعمتیں اس نے دی اس کا شکر ادا کریں تو صبح نمودار ہونے کے بعد، اٹھنے کے بعد 4 مرتبہ کہیے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل